کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 3 طرح کے لوگ تھے کربلا میں، گروہ، اور ہماری زندگی بھی ویسی ہے۔ ایک وہ جو رشد کر گئے، آگے چلے گئے، حضرت حر، عابس رشد کر گئے، حبیب بن مظاہر اور آگے چلے گئے۔ ایک وہ جو راکد ہو گئے، آئے نہیں، نہ آگے گئے نہ پیچھے، مگر نقصان میں رہے۔ ایک وہ جو انحطاط کر گئے، گر گئے۔ خوب اس کے میں نے عوامل آپ کو بتایا، سرمایہ ہوتا ہے۔ ایک فیکٹر جو رشد کا باعث بنتا ہے، جو ترقی دیتا ہے، کمال پہ لے کے جاتا ہے، وہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ امام فرماتے ہیں کہ من اصلح المعاد، جس نے اپنی معاد کی اصلاح کی، معاد یعنی قیامت کی، جس نے اپنی قیامت کی اصلاح کی، وہ رشد کرے گا، وہ اوپر کی طرف جائے گا۔ اصلاح کی معاد، قیامت کو ماننے والے بہت لوگ ہیں، چند گروہ ہیں۔ ایک وہ ہے جو قیامت کو مانتا ہی نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، یہ سب ایسی ہے، یہ سب نبی آئے اور یہ وہ جو ہوا آپ نے دیکھا۔ آپ نے یزید کی بھی یہی سٹوری تھی ساری۔ اس نے کیا بولا تھا کہ کوئی وحی نہیں آئی، بنی ہاشم نے بس یہ خود اپنا کیا۔ آج بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں جو قیامت کو مانتے نہیں ہے کہ کوئی قیامت نہیں ہے، دنیا ہی ہے سب کچھ، جو کرنا ہے بس یہ حیات تو دنیا، بس دنیا کی حیات ہے، بس اسی کو جو کرنا ہے انجوائے کرو، زندگی گزارو، کوئی قیامت نہیں۔ ایک یہ کرو۔ ایک وہ ہے کہ ہے قیامت مگر گمان کرتے ہیں، مطلب شاید ہوگی لیکن ایسی ہوگی ویسی نہیں ہے۔ ایک وہ ہے جو قیامت پہ یقین رکھتا ہے۔ اب میں قیامت پہ یقین رکھتا ہوں، لیکن کیا میں اپنی قیامت کو صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ خوب قیامت کا ذکر قرآن میں، حدیث و روایات میں، آپ قرآن کھولیں، قرآن میں 30% جو تقریباً چیزیں ہیں، یا ہر صفحے میں بہرحال کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آیت آپ کو آخرت کا منظر بیان کر رہی ہے، کوئی نہ کوئی باتیں بیان کر رہی ہے۔ اگر آپ یہاں سے گھر سے آفس جائیں تو رستے میں 3-4 بل بورڈ لگے ہوئے ہوں، تم نے مرنا ہے، قیامت ہے، حساب کتاب ہے، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھیں گے، آئیں گے، دیکھیں گے، آہستہ آہستہ آپ کے دل میں قیامت کا خوف پیدا ہوگا۔ آپ جب کام پہ جائیں گے تو وہ قیامت آپ کے اندر ہوگی، جھوٹ نہیں بولو۔ جو آدمی اپنی قیامت کی اصلاح کرے گا وہ کیا ہے؟ جس کو پتا ہو کہ مرنا ہے اور حساب کتاب دینا ہے، تو کیا کرے گا؟ جھوٹ نہیں بولے گا، چوری نہیں کرے گا، رشوت نہیں لے گا، حق نہیں کھائے گا۔ دیکھو نا، آٹومیٹک سسٹم صحیح ہونا شروع ہو جائے گا۔ اثرات معاد مرتب کرتی ہے۔ اور یہ گفتگو ہمارے ہاں بالکل آف ہے، شارٹ ہے۔ قیامت کی معاد جہاں 50,000 سال کھڑے ہونا ہے، ہر ایک مقام 50 مقام پہ، ہر مقام پہ 1000 سال کھڑے ہوں گے آپ۔ یہاں تھوڑی دیر کھڑا ہونا پڑ جائے آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور وہاں تو کوئی بجلی بھی نہیں ہے، روشنی بھی نہیں ہے، UPS بھی نہیں چلے گا، وہاں کچھ نہیں ہے، جنریٹر وینریٹر کچھ نہیں ہے وہاں۔ یوم حسرت ہے، وہ حسرت کھائیں گے لوگ۔ کوئی شیلٹر نہیں ہے سوائے اس کے جو لے کے جاؤ، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کی نکل لائیں گے مولانا، نکل لائیں گے ہم۔ عزیزان محترم، یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات ہیں۔ یہ امام نے اس لیے تو فرمایا تھا کہ میرا شیعہ وہ ہے جو میری اطاعت کرے، اطاعت کرے۔ وہ پہلی چیز یہی ہے کہ معاد انسان کو رشد دیتی ہے، انسان کی زندگی آٹومیٹکلی صحیح ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اسے قیامت میں یقین ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ ماجرا کیا ہوگا، معاملہ کیا ہوگا۔ اس کی زبان کنٹرول ہو جائے گی، اس کی آنکھیں کنٹرول ہو جائے گی۔ خوب یہ فرق ہے
کسی چیز کے علم ہونے میں اور کسی چیز کے یقین ہونے میں۔ علم سب کے پاس ہے، علم سب کو پتہ ہے، سائنس بھی کہتی ہے ایک ٹائم آئے گا دنیا کولیپس ہو جائے گی، سائنس بھی کہتی ہے آئیں گی چیزیں گریں گی، دنیا ختم ہو جائے گی، سورج آہستہ آہستہ آ رہا، سائنس بھی کہہ رہی ہے، علم ہے، لوگوں کو علم ہے، لیکن یقین۔ اور پھر عین الیقین، حق الیقین ان کو ہوتا ہے کہ جن کے سامنے کائنات کھلی ہوئی کتاب ہو۔ مولا متقیان اپنی مناجات میں کیا فرما رہے ہیں، ہماری توجہ نہیں ہے اصل میں۔ امام اپنی مناجات میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک یوم لا ینفع، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کا جس دن کوئی چیز فائدہ، امام فرما رہے ہیں، یعنی اس ماجرے کو، اس کینوس کو لفظوں میں آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں، رنگ بھر رہے ہیں امام۔ مناجات امیر المومنین آخرت کو رنگ بھر رہی ہے، رنگ۔ کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، امام کہتے ہیں، سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ قیامت ہے۔ امام جب یہ کہہ رہے ہیں، مگر ہمیں کیا پتا، امام نے پتہ نہیں کیا کہا ہے، ہمیں اس سے کیا، ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں امام نے کیا کہا ہے۔ اللہم صلی اللہ۔ امام خود گزر رہے ہیں، آپ نہج البلاغہ اٹھائیں، آپ امام اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے ہیں، امام نے کہا یہ دیکھو یہ ان کی حالات، یہ جو قبرستان ہے ان سے امام گزرے ہیں، رسول خدا اپنے اصحابیوں کے ساتھ گزرے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی کا وہ واقعہ آخری وقت میں ہے، کہا مجھے قبرستان لے جاؤ، بہت طولانی وہ گفتگو ہے کہ اللہ کی اجازت سے انہوں نے مردے کو کہا کہ باہر نکلو اور ایک ایک حال بتاؤ، روح کے نکلنے کا معاملہ کیا تھا۔ ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں، ہمیں کیا اس سے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں جانا بھی ہے کہ نہیں جانا۔ ابھی یہاں سے جو ہے وہ کہیں گھومنے پھرنے جانا ہو، کہیں پاکستانی چلے جائیں تو ویدر، موسم کیسا ہے، اگلے 5 دنوں میں بارش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، کپڑے کون سے لے کے جائیں، کھانا کیا ہوگا، پینا، 5 دن کے لیے جا رہے ہیں۔ اور جہاں قرآن کہہ رہا ہے ہم فیہا خالدون، تم ہمیشہ وہیں رہو گے، ادھر موسم کیسا ہے، ادھر ویدر کیسا ہے، کیسے کپڑے لے کے جانے ہیں وہاں پہ، وہاں برانڈ نہیں چلے گا، وہاں کوئی اور برانڈ چلے گا۔ جو جتنا امام کے قریب ہوگا وہ ادھر بھی اتنا ہی قریب ہوگا۔ سید الشباب اہل الجنہ کون ہے؟ جنت کے سردار۔ سرداروں سے آج بنا کے رکھو، کل وہی سردار ہے۔